لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محموده مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. دو صلاة کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے اپنے حبیب کو سن کر ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم محمود کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم خدا کبھی و امید حضر کرم سے الحمدللہ جمعہ تو مبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی ہے. معلوم الملک جمعہ تو مبارک کی فیوز و برکات نصیب فرمائیں اور اپنی شجاعت اللہ تعالیٰ شجاعت شان اس کا جو ثواب عطا فرمائیں. بقیہ ذکر کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے اپنے خوف و خشیت میں عشق رسول میں سیرت طیبہ کے ذکر بھی گزارنا نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا میرے بندوں جب بھی کوئی مشکل آن کرے مصیبت میں گھر جاؤ تو وہ تمہارے گھروں میں تمہاری زندگی میں میرا ڈال ہر طرف سے بے چینی بے سکونی تمہیں اپنے حصار میں لے تو پھر کیا کرو کہ اپنا
اپنا سر اپنے رب کے حضور سجدے میں رکھنا جاتا ہے، اپنی جوڑیاں اپنے دامن اللہ کے حضور پھیلانے جاتا ہے، اور ہر وقت اپنے رب سے اپنا دست سوال دراز کرتے رہو، اس سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، اللہ نے تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے پہ راضی ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ۔ اور جب آپ دعا مانگیں اور دل کرے کہ جلدی دعا کو ختم کریں، جلدی دل نہ کرے دعا مانگنے کو، تو سمجھنے کہ وہ آپ پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں کسی بندے پہ تو سب سے پہلے دعا کی توفیق اس سے چھین لیتا ہوں، اپنے سامنے اسے جھولی بنانے کی توفیق نہیں دیتا۔ وہ انسان نماز بھی پڑھتا رہے گا، عبادت بھی کرے گا، قرآن پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، لیکن اللہ نے راز کو تو رکھتے دعا اس کو دے کے جائے ہو جائے، دل نہیں کرے گا دعا مانگنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے۔ ایک شخص تھا جس نے اپنے سارے قبیلے کو اکٹھا کیا، سینکڑوں کی تعداد اس کے پاس لوگ تھے، اور اس نے کر مدینہ طیبہ کے باہر ڈیرا ڈال دیا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر کے جاؤں گا۔ تو حضور نے ایک دن میں 70 دفعہ نبی حضور دعا میں ہاتھ اٹھائے، 70 دفعہ، یا اللہ اس کی شر سے محفوظ کرنا، اس کی شر سے محفوظ کرنا، اس کی شر سے محفوظ کرنا، اس کی شر سے محفوظ کرنا۔ حضور بڑی کثرت سے دعائیں مانگا، بڑی کثرت سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہوئے، اتنے راضی ہوئے کہ آپ نے کہا کہ اپنی رب کی راہ میں معجمہ کرواؤ۔ حضرت عثمان غنی سب کو اٹھا کے لے آئے۔ ابو سعید خدری اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے عشاء کی نماز پڑھی اور حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے۔ فجر کی اذان شروع ہوئی تو حضور نے تب جا کر اپنے ہاتھ اٹھائے۔ پوری رات حضور حضرت عثمان غنی کے لیے دعا مانگتے، پوری رات حضور نے اتنی کثرت سے دعائیں مانگا اور آپ نے دعائیں مانگی چھوڑ۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارا حد مقابل بہت سخت ہے، طاقتور ہے، اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ویسے دیکھیں نا آج یہود و نصارہ ہے، اسرائیل کو دیکھیں، فلسطین پہ حملہ آور ہے، ان کے ٹکڑے کر رہا ہے، پورا فلسطین جل رہا ہے۔ اب کی رپورٹ ہے کہ کئی ہفتے مہینے گزر چکے ہیں، وہاں کے معصوم بچوں نے لوگوں نے کچھ کھانا نہیں کھایا، لیکن جو کہ ہماری وہاں تک دسترس نہیں ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو کم ہے کہ ایک ہتھیار تمہارے پاس ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہو، ہر وقت دعا کرتے رہو۔ اب کافر ہے نا جو تمہاری باریاں لگا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توجہ فرمانا کہ جس
جس وقت قوم نافرمان ہو جائے گی اس وقت علاقے ان کے ہاتھوں سے چھن جائے گی. قوم نافرمانیاں کرے گی اللہ تعالیٰ کی تو ان کے علاقے ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے. آج وہی ہو رہا. پوری امت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا بس وہ کام جو اہل کفر کے ہیں، معاشی برائیاں ہیں، معاشرت کی برائیاں ہیں، وہ ساری آج امت مسلمہ میں اجتماعی طور پر پائی جاتی ہے. آپ توڑ نکمی ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، قتل ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، حرام ہے. یہ ساری جو کام اہل کفر کے تھے وہ امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے. الیاذ باللہ بہت بڑا نہیں ہے. لیکن امت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے نا، اللہ کو یاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا. اب تو 5 وقت کی نماز ہمارے لیے بہت بن چکی ہے. 24 گھنٹے ہیں اور 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ ایک دن کی نمازیں پڑھیں 5 نمازیں تو بمشکل آپ کتنی لمبی کر کے نمازیں پڑھیں گے، نوافل، سنتیں، ذکر و اذکار، حمد و ثنا، درود پاک، دعا، تو 1 گھنٹہ نہیں بنتا. آج ہمارے لیے 5 وقت کی نماز بہت پڑھ چکی ہے پوری امت کے لیے، اور کوئی کام بوجھ نہیں ہے. جتنا بھی کام ہے پورا دن بازار میں شدت کی دھوپ ہے، گرمی ہے، ریڑیاں گھسیٹتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، پورا دن گرمی میں مزدوری کرتے رہیں گے، اینٹیں اٹھاتے رہیں گے، مال مویشی چراتے رہیں گے، کاشتکاری کرتے رہیں گے. لیکن جب نماز کا وقت ہوگا جو کہ ٹھنڈے پنکھے کے نیچے بیٹھی ہے وہ بہت بن جائے گی. آپ کو نہیں بن سکتے. جمعے کا دن کا 20-25 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، 5 منٹ کی نماز ہے. لوگوں کے لیے بہت سوچ میں پڑے ہوئے تھے کس وقت جائیں، کون سی مسجد میں جائیں، کہاں جلدی جمعہ ہوتا ہے، جب 1 بجے ہوتا ہے وہاں پہ جائیں. اور کرنا بھی کچھ نہیں ہے، صرف سونا ہے یا ڈبے لگانا، کچھ بھی نہیں. لیکن جمعے کی نماز اتنا بوجھ بن چکی ہے ہمارے لیے، خطبہ سننا تو دور کی بات ہے. فرض نماز صرف 2 فرض پڑھے اور باقی نماز بھی بوجھ ہے چھوڑ کے بھاگ گئے. ایسے لوگ بھاگ رہے ہیں، فرض کی دعا ہوئی بھاگ رہے ہیں، بس نہ سنت ہے نہ نفل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دعا بھی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز کو دور کی بات ہے، سر پہ ٹوپی بوجھ پڑ چکی ہے. اتنا بڑا بوجھ ہے، سر پہ ٹوپی نہیں رکھی جا سکتی. امت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ٹوپی نہیں رکھ سکتے. بوجھ آج کے مسلمان کے لیے. حضور تو سر پہ ٹوپی رکھنے اوپر امامہ شریف بن گئے. کسی ایک صحابی نے، نمازیں تو نمازیں ہیں نا، نمازوں کے علاوہ بھی کسی صحابی نے، کسی ولی نے ایک لمحے کے لیے اپنے سر سے امامہ شریف نہیں اتارا تھا. اپنی گاؤں میں جائیں جو ہمارے بزرگ ہیں، پرانے ہمارے آبا و اجداد ہیں، باپے ہیں دیہاتوں میں، ابھی ان کی سر پہ ٹوپی نہیں. حضور نے فرمایا یہودیوں سے مشابہت نہ کرو. یہودی ننگے سر ہیں تو تم ٹوپیاں رکھ لو، اور جب یہودی ٹوپی رکھتا ہے تو حضور نے فرمایا ٹوپیوں کے اوپر امامہ شریف باندھ دو تاکہ تمہاری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. تو جس امت کی 5 وقت کی نمازیں بوجھ بن گئی، جس امت کی نماز بوجھ بن گئی، جس امت کی سر پہ ٹوپی رکھنا بوجھ بن گئی، وہ امت آگے کون سے کردار ادا کیا کرتا ہے؟ دعا، حضور نے فرمایا دعا و صلاۃ المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے.
مومن کے بعد سب سے بڑا ہتھیار کون ہے؟ قوم سے حضور نے فرمایا الدعاء و صلاح المومن، مومن کا ہتھیار، مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ آج وہ دعا وہ اسلام سے چھن گیا، نہیں مانتے دعا، سلام میرا بھاگ گئے۔ کفر نے ہم سے، وہ اہل کفر نے اسلام کی روح پر آ کر ہم سے ہمیں اتنے طبقات میں، اتنے گروہوں میں، اتنے فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سر پہ ٹوپی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہم سے چھین لی، اہل کفر نے ہم سے دعا چھین لی۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی تو دعا ہی ہے، وہ دعا نہیں ہے، وہ صرف دعا اپنی بخشش کی، اپنے والدین ایمان کی بخشش کی دعا ہے۔ حضور تو ہاتھ اٹھاتے تو کئی گھنٹے تک حضور، یہ جو 7واں سپارہ ہے نا، حضور جب کہتے نا تو کھڑے ہوتے تو کہتے اللہم ان تعذبهم فانہم عبادک، اللہ تو اگر اس میری امت کو عذاب دے گا تو تیرے بندے نہیں ہیں، یہ تیرے بندے نہیں ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے گا تو یہ تیری شان ہے۔ حضور یہ کہتے کہتے پوری رات دعا کرتے گزر جاتی تھی، اور پھر جا کے سب اذان ہوتی تھی۔ دعا پہ اہل کفر نے ہم سے دعا چھین لی، سروں سے ٹوپیاں چھین لی، ہم سے نمازیں چھین لی، پورا اسلام اور پورا نظام اسلام ہمارے لیے بوجھ بنا کے رکھ دیا گیا۔ کون سمجھتا ہے مسلمان؟ اور سب سے بڑا ہتھیار ہم نہتے مسلمان بن گئے۔ تو اسلحہ تھا نا دعا، دعا صلاح المومن، تو اسلحہ ہم سے چھین لیا گیا۔ اب ہم کھا لیا آپ نے، نہتے مسلمان ہیں، کفر ہم بھی جلکار کر رہا ہے۔ دعا تھی وہ چھین لی، جب رشتےداریاں چھین لی، مسلمانوں کی جو شناخت تھی وہ چھین لی، ٹوپیاں امامیں پگڑیاں چھین لی، دعا چھین لی، نوافل سنتیں چھین لیے، کیا ہمارے پاس باقی بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ حضور آج دعا مشکل ہو چکی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جب بھی مشکل پڑے اللہ کے حضور سر سجدے میں جھکا دو۔ کیا بدر کے میدان نہیں دیکھتے؟ حضور اللہ کے رسول ہے، جب کو فتح تلقارہ حضور آپ بدر کے میدان میں پڑھتی ہے، حضور تشریف لے گئے، اور جہاں پر حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پوری رات حضور کی دعا میں گزر گئی، پوری رات سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کی دعا مانگنے کی کیفیت تھی، تو کندھوں پہ چادر تھی، کتنی شدت سے حضور رات کو روتے تھے اور کہتے یا اللہ یہ کل جمع پونجی ہے 300 درہم، میں لے کر آ گیا تیرے پاس، جانتا اگر آج یہ مٹ گئے نا تو پھر قیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے جب وعدہ کیا تھا نا کہ مدد کرے گا، آپ مدد کرنا مسلمان، مدد کرنا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ پہلے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، اور دعا کی شدت کی کیفیت یہ تھی کہ کندھوں میں چادر تھی وہ زمین پہ گر جاتا۔ پھر حضور نے شام کے بعد سر سجدے میں رکھا، اور سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور کی رونے کی آواز دور تک جاتی تھی، اور صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا کہ حضور کا سر سجدے میں بھی پڑا ہوا تھا۔ پوری رات دعا مانگتے گزر گئے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں، کہا محبوبہ پاس کھڑا تھا، اللہ نے سن لی کہ آسمان سے دیکھو فرشتے نازل ہو رہے ہیں مدد کی۔ ہم نے دعا مانگی چھوڑ دی، کہیں چلے گئے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو مسلمان تھے نا، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہیں پہ حضور نے فرمایا ہو، کسی کتاب میں آیا ہو، کسی قرآن میں، حضور صحابہ کی سنے گا، آنے والے مسلمانوں کی نہیں سنے گا، حضور اللہ سب کی سنتا ہے، کوئی سنائی تو صحیح نہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، قادسیہ کی جنگ تھی بڑی مشہور ہے، قادسیہ کے مقام پہ جانے لگ گئی، دشمن حضرت ستر تلقارہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر، تھوڑا سا لشکر لے کر آپ نے توڑ لگا، شدت کی گرمی ہے اور صحرا میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم، در ظلمات میں اڑا دیے گھوڑے ہم۔ صحرا میں گھوڑے مسلمانوں کے دوڑتے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کھانا اور پانی گھوڑوں کی پشتوں پہ رکھ دو، کھانے پینے کے لیے نہیں روکیں گے، للکارا ہے دشمن نے،
سونا بھی گھوڑے کے اوپر پڑے گا آگ لگی تو، کھانا بھی اوپر ہے، پینا بھی اوپر ہے۔ جب تک دشمن کی تلواروں سے تلواریں نہیں ٹکراتی تو کسی کوئی بھی گھوڑے سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جا رہے ہیں، آگے دریا آ گیا، دریا پانی ہوئے عروج پہ دریا چڑھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ یہاں کر سامنے دریا قادسیہ کی جانب تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر ساتھ ہے، گھوڑ سوار مسلمان مجاہدین ہیں، دریا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کو لے کر گئے تھے تو تو نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچانے کے لیے یا اللہ دریا کو حکم کیا تھا کہ وہ شک ہو گیا تھا دریائے میں اور اس کو راستہ دے دیا تھا۔ ہم تو تیرے معمول کے غلام ہیں، ہمیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ سب کچھ تیرے نہیں ہے، آج ہمارے لیے راستہ حکم دے نا دریا کو۔ اب اتنا کہنے کی دیر تھی کہ دریا کا راستہ بنا، پچھلا پانی رک گیا، اگلا پانی رک گیا، درمیان سے خشک راستہ بن گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر جو بھی اب دریا سے پار نکلتے ہیں، دوسرے کنارے پر پہنچتے ہیں تو دریا کا پانی مل گیا، چلنے لگا۔ آپ پھر رک گئے، پیچھے مڑ کر اپنے مجاہدین سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں گر گئی؟ ایک مجاہد نے کہا حضور میرا پیالہ پانی میں رہ گیا ہے، آ رہے تھے پانی میں گر گیا ہے۔ آپ پیچھے پلٹ کے بڑے جلال کے ساتھ دریا کا پانی کو عروج پہ بہہ رہا تھا، آپ نے دریا سے کہا اے دریا، تو جانتا نہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے مجاہد کا پیالہ تیرے پاس ہے، وہ واپس کر۔ اتنا کہنے کی دیر کی پانی کی لہر آئی اور پیالہ اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب ان کا نبی اور تھا، ان کے کلمے اور تھے، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، یہی قرآن پڑھتے تھے۔ اگر ان کے اللہ سنتے ہیں تو ہماری کیوں نہیں سن سکتا؟ اس لیے کہ ہم سناتے نہیں ہیں، ہم نے دعائیں چھوڑ دی، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ تاریخ اسلام پڑھا کریں، سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کی جنگ کو پڑھے۔ صلاح الدین ایوبی کی جتنی فوج تھی، جب یہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلتا ہے، صلاح الدین ایوبی کئی سالوں تک مسلمان اس کا راستہ روک کے کھڑے رہے، مسلمانوں سے لڑتے۔ مسلمان تاریخ اسلام پڑھے، درد اٹھتا ہے دل میں، نگاہیں جھکتی ہیں، اپنے راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، غداری کرتے ہیں۔ مسلمان کئی سالوں تک صلاح الدین ایوبی کا راستہ روک کے کھڑے رہے۔ صلاح الدین ایوبی پہ بیت المقدس تک جب پہنچتا ہے نا، اس کے تاریخ میں پڑھے جتنے بھی اس کے مجاہدین تھے بغداد کے رہنے والے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے سے فارغ التحصیل علماء تھے، ان تمام مجاہدین کے سروں پہ پگڑیاں تھیں اور ٹوپیاں تھیں، چہروں پہ داڑیاں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس میں پہنچتا ہے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے، کل عالم سعادت لاکھوں کی تعداد میں سامنے آ گئے۔ جنگ بڑے زور و شور سے جاری تھی، مسلمان کٹ رہے تھے، عیسائیوں کا نقصان ہو رہا تھا، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بہت کم رہ چکا تھا، مرکز سے بہت دور لگ رہے تھے، عیسائیوں کا اپنا علاقہ تھا۔ اچانک ایک خبر آتی ہے صلاح الدین ایوبی کے پاس کہ بہت بڑا بحری بیڑا عیسائیوں کا جنگی ساز و سامان لے کر بیت المقدس کی طرف بڑھ رہا ہے، جس میں تیر ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، گھوڑے ہیں۔ بیت المقدس میں جب یہ خبر پہنچی، صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بابا جی جو وہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ کی عبادت کرتے تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو خبر پہنچی، جاسوسوں نے پہنچائی، بہت بڑا بحری جہاز عیسائیوں کا جنگی ساز و سامان لے کر عیسائیوں کی مدد کے لیے بیت المقدس کی جانب بڑھ رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی دعا کریں، اگر یہ اسلحہ آ گیا نا، پہنچ گیا یہاں تک، سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو۔ ہمارے پاس تو پہلے ہی نیزے اور تلواریں ٹوٹ چکی ہیں، نیزے ختم ہو چکی ہیں، تیر نہیں ہیں، اگر یہ پہلی جگہ پہنچ گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جب یہ بات کر رہے تھے تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی، صلاح الدین ایوبی نے عشاء کی نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ اس کو بابا جی کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اس شدت سے ساری رات روتے رہے، اتنا تڑپتے رہے، روتے رہے
کہ یا اللہ کی جانتا مرکز اسلام سے اتنے دور صرف تمہیں راضی کرنے کے لیے قبلہ پر بازار کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر رسلے کا جہاز یہاں پہ پہنچ گیا یا اللہ مسلمان جو باقی ہیں کٹ جائیں گے, کوئی بھی نہیں بچے. تو بابا جی کہتے ہیں کہ شدت سے صلاح الدین ایوبی روتا تھا. مسجد اقصی دیواروں کی بھی رونے کی آواز آتی, دیواروں کی بھی رونے کی آوازیں آتی. اور جب صبح کی نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ جو جنگی ساز و سامان کا دہری بیڑا بیت المقدس کی طرف عیسائیوں کا آ رہا تھا, وہ رات کو سمندر میں غرق ہو گیا. تو کسی نے کہا پانی میں غرق نہیں ہوا, صلاح الدین ایوبی کے آنسوں میں غرق ہو چکا ہے. آج ہمارے پاس وہ دعا سوچ بن چکی ہے. دعا حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن, دعا تو مومن کا اسلحہ, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اہل کفر نے ہم سے دعا چھین لی, نہیں نہ مانتے بھائی نماز بڑی بات ہے, دعا کی کیا ضرورت ہے, دروازہ بڑا بات ہے. ہم نہتے ہو چکی ہیں, خالی ہاتھ ہے مسلمان, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بالکل ہی کچھ نہیں, خالی ہے, کچھ بھی نہیں. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک راوی لکھتا ہے, میں نے پڑھا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب 3 دن کربلا کے اندر پانی بند رہا, کھانا بند ہو گیا, پانی بند تھا, کھانا بند تھا, لیکن امام علی مقام امام حسین کے خیموں سے تلاوت کی آواز بند نہیں ہوئی, دعاؤں کی آواز بند نہیں ہوئی, سجدے بند نہیں ہوئی, نمازیں بند نہیں ہوئی. آپ نے رب سے کھانا نہیں مانگا, پانی نہیں مانگا اپنے رب سے. کیا مانگا؟ یا اللہ صبر دے دے, استقامت دے, بس تو راضی ہو جائے. ہم کیا مانگتے ہیں؟ بس اللہ کھانا دے دے. جس نے ہمیں 40-50 سال بھوکا نہیں سونے دیا ایک لمحے کے لیے, پھر بھی فکر ہے اللہ کہاں سے کھائیں گے, کھانا دے دے, کھانے کی فکر آتے ہیں. آج مسلمانوں کی زندگی میں ایک ہی مقصد ہمارا رہ گیا, کھانا اور پینا. پورا بازار بھرا ہوا ہے, صرف پہننے کے لیے کپڑے, اچھے سے اچھے ڈیزائن, نئے سلائی کپڑے اور اچھے اچھے ہوٹل ریسٹورینٹ فوڈ پوائنٹ کے لیے. ایک ہی مقصد ہے مسلمان کا, کھانا اور پہننا بس. حضور نے فرمایا کہ اولاد آدم کی قبر کو سیدھا رکھنے کے لیے کھانے کا ایک لقمہ 24 گھنٹے میں داخل ہے. 24 گھنٹے میں اولاد آدم کی قبر کو سیدھا رکھنے کے لیے 24 گھنٹے میں صرف ایک لقمہ کافی ہے. حضور کی زندگی مبارک کتنی تھی؟ 63 برس تھی حضور کی حیات طیبہ. 63 برس حضور نے اپنی پیدائش مبارک سے لے کر ظاہری نساء مبارک تک جتنا حضور نے رزق تلاوت فرمایا, جس میں گندم تھے, جو تھے, کھجوریں تھی, شہد تھا, دودھ تھا, جو کچھ بھی حضور نے تلاوت فرمایا 63 سالوں میں اس کا وزن بنتا تھا تقریباً 1 من 3 یا 4 کلو. 63 سالوں میں 1 من اور 3-4 کلو. 63 سالوں میں حضور نے یہ تلاوت فرمایا تھا. اور ہم 1 من 1 مہینے میں کھاتا تھا, کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ 1 من ہم 1 مہینے میں, تو پھر بھی کہتے ہیں بھوک سے مر گئے, یا اللہ کیا ہوگا ہمیں دے دے. حضور نے 63 سالوں میں 1 من صرف استعمال فرمایا. 63 سالوں پھر اس کا اندازہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اب دعا و صلاح المومن, دعا جائیے مومن کا مسئلہ ہے, مومن کا ہتھیار ہے. جب تم وہاں تک نہیں نہ پہنچ سکتے کہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے, بیت المقدس تک تم لڑنے کے لیے یہودیوں سے نہیں پہنچ سکتے, تمہیں حکم کیا ہے کہ اپنے سر سجدے میں رکھ دیا کرو, ان کے لیے دعا مانگو. اسلحہ میں سے سب سے بڑا اسلحہ ہتھیار کہ دعا ہے. اللہ تمہاری دعا کی برکت سے ان کو بتا رہا ہے. اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.